اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو جو واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، سنانے لگا ہوں، وہ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، چند نوجوان نجف اشرف سے کربلا محلہ زیارات کے لیے پیدل جا رہے ہیں۔ چہلم کا موقع تھا اور آپ جانتے ہیں کہ 20 سفر کو مشی کی جاتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نجف اشرف سے کربلا پیدل جاتے ہیں۔ تو چہلم کے حوالے سے زیارات کرنے کے لیے چند نوجوان اکٹھے پیدل جا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں اثناء سفر میں ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک ادھیڑ عمر شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہے مٹی پر اور گھٹنوں پر سر رکھ کر زار و قطار رو رہا ہے۔ اتنا زیادہ رو رہا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر مٹی پر گر رہے ہیں۔ نوجوانوں نے سوچا کہ آئیے چل کے پوچھتے ہیں کہ اس بیچارے کو کیا مسئلہ ہے، کیوں اتنا زیادہ قطار رو رہا ہے۔ وہ نوجوان اس کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا، بابا آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے؟ کوئی تکلیف ہے؟ بتائیں۔ تو ان کی بات سنتے ہی وہ بیچارہ تو مزید زیادہ رونے لگ گیا، روتے روتے ہچکی بند ہو گئی اور کہتا ہے کہ بس میں تو اپنے نصیب کو رو رہا ہوں۔ آپ لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں نے کہا جی ہم امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میری گزارش ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر لے گیا، ایک کمرے میں بٹھایا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے اچھا سا کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی وہاں بیٹھے تو ہم نے کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت سے کمرے کو آراستہ کیا گیا تھا، بہترین انداز سے قالین بچھا ہوا تھا، صوفے سیٹ لگے ہوئے تھے اور دیواروں پر بہترین قسم کا پینٹ کیا ہوا تھا اور اچھی سی تصاویر لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی وہ دیکھ رہے تھے تو اچانک ایک تصویر پر ان کی نگاہ پڑی اور وہ حیران ہو گئے۔ تصویر بڑی حیران کن تھی اور بڑی ہی حیرت انگیز تھی۔ سب نوجوان اسی کی طرف دیکھنے لگ گئے اور میزبان بھی ان نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ اب یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور میزبان نے جیسے ہی دیکھا تو وہ سب نوجوان اسی تصویر کی طرف دیکھ رہے تھے جو دیوار کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ تصویر بہت ہی حیرت انگیز تھی، عجیب قسم کی تصویر تھی۔ تصویر میں ایک منظر دکھایا گیا تھا جسے وہ سب نوجوان بڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور چہرے پر پریشانی کے آثار بھی نمودار ہو رہے تھے۔ ایک قبر تھی جو بالکل تیار تھی اور اس کے کنارے ایک تابوت پڑا تھا جس کے اندر ایک لاش تھی اور اس لاش کا ایک بازو تابوت سے باہر لٹک رہا تھا۔ نوجوان بڑی حیرت سے تصویر کو دیکھ رہے تھے کہ اس تصویر کا اس کمرے میں لگانے کا مقصد کیا ہے، کہ اچانک میزبان نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ نوجوانوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے پاس بیٹھیں، ہمیں یہ بتائیں یہ تصویر کیسی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ آپ نے عجیب سی تصویر لگائی ہوئی ہے کمرے میں، کس چیز کی تصویر ہے، یہ کس کی قبر کی ہے اور یہ تابوت کس کا ہے، ہاں اس کے اندر یہ لاش کس کی ہے جس کا باہر ایک ہاتھ لگا۔ بزرگوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں اور اس کے بعد بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں، میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ پریشان ہو جائیں اور میں امام حسین کے ظاہر کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، تو آپ پہلے بیٹھیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تصویر کس کی ہے، اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، کیا سٹوری ہے۔ تو وہ نوجوانوں کے پاس بیٹھ گیا اور کہتا ہے کہ یہ تصویر کسی اور کی نہیں ہے بلکہ یہ میری تصویر ہے۔ آپ کی تصویر ہے؟ کیا مطلب؟ کہتا ہے ہاں یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں جوان ہوا کرتا تھا، میرا علاقے میں بہت بڑا نام تھا، بڑا روب تھا، تنتنا تھا،
بڑی دہشت تھی، لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، اور زمانے کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو مجھ میں نہ ہو، کبھی کوئی نیک کام میں نے کیا نہیں تھا، اور اتنا میں بدنام تھا کہ جس راستے سے میں آ رہا ہوتا تھا اور سامنے سے اگر کوئی آ رہا ہوتا تو وہ بندہ وہ راستہ بھی تبدیل کر دیتا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے میل ملاپ، میل جول، بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ میں بالکل ہی برے آدمیوں کی طرح مشہور تھا علاقے میں، آپ چاہیں تو کسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولا کہ ایک دن یوں ہوا، 20 سفر تھی جہلم تھا امام حسین کا، تو میں گھر سے باہر نکلا اور میرے دل میں خیال آیا کہ آج لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے، پیدل جا رہے ہوں گے، تو کیوں نہ کسی زائر کو لوٹا جائے، کسی سے کوئی موبائل، کوئی پیسے، کوئی پرس، کوئی نہ کوئی چیز چھینوں گا، کیونکہ میرا گزر اوقات بھی یہی تھا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا اور بس رازنی کرنا، اور یہی کام۔ تو وہ کہتا ہے یہ سوچ کر میں چل پڑا۔ جیسے میں باہر نکلا، سڑک پر آیا تو بہت زیادہ رش تھا، پیدل لوگ جوک در جوک جا رہے تھے، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی تھیں، پانی کی، میٹھے پانی کی، دودھ کی، چائے کی، مختلف فروٹس، مختلف انواع و اقسام کے کھانے لوگ زائرین کی خدمت کے لیے پیش کر رہے تھے۔ تو کہتا ہے اچانک میرے دل میں چائے کی طلب ہوئی اور میں ایک سبیل پر جا کے پہنچ گیا کہ میں بھی چائے پیوں، پھر بعد میں اپنی واردات کروں گا یا اپنے منصوبے کو جاؤں۔ جیسے ہی وہ چائے کی سبیل کے ساتھ قطار میں لگ کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے میری باری آئے گی میں چائے پیوں گا، تو سبیل والوں نے اسے پہچان لیا۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ہٹ جاؤ، تم پھر یہاں کسی کو لوٹنے کے لیے آ گئے ہو، شرم نہیں آتی تجھے، امام حسین کے زائرین کو لوٹتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں لائن سے تو ہٹ گیا، لیکن یہ الفاظ مجھے چبھے بہت، دل میں بڑی تکلیف ہوئی کہ یار میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ کہتا ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا پریشان ہو کے کہ دور بیٹھا جو سبیل کا مالک تھا نا، وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سفید ریش بزرگ آدمی تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان کھڑے ہو یار، سب لوگ امام حسین کی سبیل میں حصہ ڈال رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو تم اپنے حصے کا کام نہیں کرو گے؟ جاؤ یہ پیسے لو اور جا کے چینی ختم ہو گئی چینی لے آؤ، تاکہ زائرین کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے، رکنے نہ پائے۔ وہ کہتا ہے میں جلدی سے آگے بڑھا، بزرگ سے پیسے لیے اور چینی لینے کے لیے چل پڑا۔ کہتا ہے جیسے میں چینی لے کر آ رہا تھا نا راستے پہ، تو ایک اور سبیل پر میری نظر پڑی، چائے بہت اچھی لگ رہی تھی، میں نے کہا چلو وہاں بہت زیادہ رش تھا، وہیں سے بھی چائے نہیں پی، چلو پہلے یہاں سے چائے پی لیتا ہوں۔ کہتا ہے میں جیسے ہی چائے کی سبیل کے قریب بڑھا اور میں نے وہ چینی والا جو شاپر تھا وہ ٹیبل پہ رکھا، تو ان سبیل والوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے لیے چینی لایا ہے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، ان کو کیا بات ہے، مولا نے ایک اور زائر کو بھیج دیا جو ہمارے لیے چینی لے کر آیا۔ انہوں نے وہ چینی اٹھا لی اور اپنی اس چائے میں ڈال دی۔ کہتے خیر میں نے چائے پی اور پھر میں واپس مڑا اور دوبارہ چینی خرید کی۔ اب میں وہ کہتا ہے چینی لے کے چل پڑا کہ جاؤں اور ان سبیل والوں کو دوں۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ میں راستے میں تھا کہ میری طبیعت گڑبڑا گئی، اچانک مجھے دل میں تکلیف شروع ہو گئی اور میں زمین پر گر پڑا، اور گرتے ہی دم نکل گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، چینی کا شاپر زمین پر گر گیا، سڑک پر چینی بکھر چکی تھی، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو میرے ارد گرد موجود تھا۔ کسی نے جا کر میرے گھر میں اطلاع دی، کچھ لوگ آ گئے اور مجھے اٹھا کر گھر لے آئے۔ بڑی مشکل سے مجھے غسل و کفن دیا گیا، کیونکہ لوگ مجھے غسل دینا گوارا نہیں کر رہے تھے، اور جنازے میں بھی چند ایک لوگوں نے شرکت کی۔ بڑی مشکل سے لوگوں کو آمادہ کر کے میرا تابوت اٹھا کر قبر کے نزدیک لایا گیا۔ کہتے ہیں قبر تیار تھی، یہ جو جیسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہو، تابوت میں میری لاش رکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے میری روح یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اب نوجوان بڑی حیرانگی سے یہ ساری بات سن رہے ہیں، کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے سب پر۔ وہ بزرگ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی میرے تابوت کو قبر کے نزدیک رکھا گیا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے آ گئے اور انہوں نے چاہا کہ اسے تکلیف دیں، عذاب دیں،
کہ اس نے تو زندگی میں کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، برا انسان تھا، ساری برائیوں کا مجموعہ ہے یہ تو۔ کہتا ہے میں بہت ڈر گیا، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ دیکھ ساری زندگی تو نے جو کام کیے ہیں اب ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ قانون فطرت ہے کہ اللہ کی ذات عادل ہے اور وہ اپنے عدل کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا۔ جو انسان جو کرے گا وہ کاٹے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ تو خیر یہ کہتا ہے میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا ہوگا، کہ اچانک اسی پریشانی کی عالم میں تھا کہ میرے سر کی طرف سے ایک آواز آئی۔ کہتا ہے اتنی میٹھی آواز تھی اور ایسا پیارا لہجہ تھا، اتنی محبت، شفقت اور ہمدردی تھی کہ میں آج تک اس لہجے کو، اس شیرینی کو، اس چاشنی کو بھول نہیں سکا۔ دھیمے سے لہجے میں آواز آئی، پریشان نہ ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر اس آواز نے کہا کہ ٹھہرو، اسے عذاب نہیں دینا، یہ میرے زائرین کا خدمت گار ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا، میرے بادشاہ مولا حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا اس نے تو ساری زندگی کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہمیشہ اس نے برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں۔ معصوم نے فرمایا جو بھی کیا ہے لیکن آخر پر تو بہت اچھا کام کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے میرے زائرین کی خدمت کی ہے، اور خدمت کے لیے تو یہ جا رہا تھا چینی لینے کے لیے۔ ہاں تم ایسا کرو، جتنی چینی یہ لے کے آ رہا تھا اور اس میں جتنے ذرات تھے ان سب ذرات کے برابر اس کے گناہ معاف کر دیں۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، حساب کیا گیا اور گناہ معاف کر دیے گئے۔ پھر فرشتے بولے کہ مولا اس کے تو ابھی بھی گناہ بچ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ 2 کلو چینی اور بھی تو لے کے آ رہا تھا۔ میرے بادشاہ حسین فرماتے ہیں کہ جو 2 کلو چینی اور لا رہا تھا اس میں جتنے دانے تھے اس کے برابر اس کے جتنے گناہ معاف کر دو۔ کہتے ہیں گناہ بخش دیے گئے، رجسٹر سے مٹا دیے گئے۔ لیکن فرشتوں نے کہا مولا اس کے گناہ ابھی اور بھی ہیں۔ معصوم نے فرمایا اگر اس کے گناہ اور ہیں نا تو پھر دیکھو میں حسین ابن علی ہوں، میں شفیع المذنبین کا نواسہ ہوں، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، میں اس کو زندگی عطا کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے سرانے آئے سر کی طرف اور مجھے کہا اٹھو جاؤ، میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اور اب کی بار جب آنا تو گناہوں سے ایسے صاف ہو کے آنا جیسے ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے نا جب بچہ، اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ تمہارے دامن پہ اب کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ تصویر وہ کہتا ہے میری ہے، مجھے مولا حسین نے زندگی عطا کی، اور اس دن سے لے کر آج تک اب میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، روتا بھی رہتا ہوں، اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہوں، زائرین کی خدمت کرتا ہوں۔ کتنا کریم ہے زہرا کا لال کہ جس نے مجھے زندگی بھی عطا کی، میرے گناہ بھی بخشوا دیے، اور مجھے مہلت بھی عطا کی کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہوں، توبہ و استغفار کروں، اور جب معصوم کی بارگاہ میں پہنچوں تو بالکل ایسے ہو کہ معصوم فخر کریں کہ دیکھو ہمارا ماننے والا آ رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا